شادی کے بعد نا تقریباً ہر عورت کو یہی لگتا ہے کہ اس کے گھر والے بدل چکے ہیں، اس کا ماں باپ بدل گیا، اس کے بھائی بدل گئے، اس کا میکا تقریباً بدل چکا، ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے ایسی کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ ہم اپنی شخصیت کو کس طرح مضبوط کریں، اپنی شخصیت میں کیسے تبدیلی لے کر آئیں کہ ہمارا میکا اور سسرال دونوں ہماری عزت کریں، اور ہم سے ایسی کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری عزت نہیں کی جاتی، نہ ہی میکے میں اور نہ ہی سسرال میں۔ تو اگر آپ میری ویڈیو پہ آ چکے تو میری ویڈیو کا آپ نے مکمل دیکھنا، اور لاسٹ پہ آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے کمنٹ کر کے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی اپی دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے مجھے اتنا زیادہ پیار دینے کے لیے اور میری اتنی زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ شادی کے بعد ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بدل چکے، ہمارا میکا ویسا نہیں رہا، بہن بھائی ویسے نہیں رہے، ہمیں جس طرح پہلے پیار کرتے تھے ویسے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک بات سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جو شادی ہوتی ہے نا، یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، سب سے بگ ڈیسیجن جو ہے نا وہ شادی ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ایک ٹوٹل جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی ہوتی ہے، بچپن گزارا ہوتا ہے، وہاں سے ہر چیز ختم ہو کے ایک نئے گھر میں ہم نے آنا ہے۔ تو جب ہماری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اتنی زیادہ تبدیلی آئی ہے ہماری زندگی میں، تو پھر ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو آس پاس سے رشتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آنی ہے کہ نہیں آنی۔ اچھا، جب میری شادی ہوئی نا تو مجھے یقین کریں کہ میری آٹو فیملی میں ہوئی تھی، میں ان لوگوں کو نہیں تھا جانتی، ہر شخص کی اپنی عادتیں، ہر چیز نہیں۔ شروع میں تو ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ گئے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، کھانا کھا لو تو کھانا کھا لیا، کہ جیسا بولا ویسے ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نا ان دنوں میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا مجھے کسی نے کرایہ رکشے پہ بٹھا کے نا مجھے کرایہ دے دیا ہے، اور وہاں پہ نا رکشے والے نے جا کے مجھے کسی صحرا میں اتار دیا، اور میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں، کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مجھے اب نئے سرے سے نا ہر چیز بنانی ہے، یہاں پہ ہر چیز اپنی کرنی ہے، تو میں کیا کروں گی؟ میری وہ والی فیلنگ تھی کہ کسی نے نا مجھے صحرا میں نا تنہا چھوڑ دیا کہ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جس طرف کو جو بھی کہہ رہا ہے، جس طرف کو ہوا کا رخ ہے میں اس طرف کو ہو رہی ہوں۔ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے آپ کی فیملی میں شادی ہو، چاہے آٹو فیملی میں شادی ہو، جیسے بھی ہے نا شروع میں یہی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے اب آگے، یہ کیسے لوگ ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بالکل ہے نا خالی دماغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ بات بتانے کا صرف اتنا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا چینج آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں اس چیز کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا میکا ہے، ماں باپ کا گھر ہے، جہاں سسرال ہے، ان میں بھی تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں نا ان کی زندگی میں۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ میکے والوں کا رویہ کیوں بدل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تو ہم بھی تو یہ چیزیں نہیں نا برداشت کرتے کہ کوئی ہماری پرسنل لائف میں جا کے انٹرفیئرنس کرے، کوئی ہمیں تنقید کرے، کوئی ہمیں مشورہ دے۔ جب تک ہم مشورہ مانگ نہیں رہے، کوئی آ کے ہمیں دے تو ہمیں برا لگتا ہے نا۔ اسی طرح پھر ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہماری شادی ہو گئی ہے نا تو ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں نا ویسا جا کے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ بھی تو ہماری بھابھی ہے نا، وہاں پہ بھی تو ہمارے بھائی کی ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوئی ہے نا۔ اگر ہم پہلے کی طرح جا کے وہاں پہ اپنا سارا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے نا، یہ سوچیں گے کہ یہ گھر تو میں نے امی ابو کے ساتھ بڑی مشکلوں سے امی ابو کو کہہ کے بنوایا تھا، اس گھر کی تو میں سیٹنگ کرتی تھی، اس گھر کے تو برتن میں سنبھال کے رکھتی تھی، اگر وہاں پہ بھی جا کے ہم یہی سارا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ہمیں نہیں کرنے دیں گے، کوئی بھی نہیں کرنے دیتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہماری لائف میں آ کے کوئی ایسے کرنے کی کوشش کرے تو ہماری نندیں تو کیا ہم کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم تو کسی کا مفت میں مشورہ بھی سننا برداشت نہیں کرتے جب تک ہم مشورہ کسی سے مانگے نہ، کوئی خود آ کے دے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر آپ ماں باپ کے گھر میں جا کے اپنے فائدے کے لیے، جہاں آپ کو کوئی لالچ ہے، ایسا ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی لالچ ہو نا کہ امی ابو سے مجھے کچھ مل جائے گا، کوئی پیسے مل جائیں گے، اچھے کپڑے مل جائیں گے، یا جائیداد میں سے ایسا ہوتا ہے، لالچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جا کے آپ ان کے گھر میں اگر اپنی حکمرانی کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر کل کو دیکھیں وقت تو بدلتا ہے نا، پھر کل کو وہی بھابھی یا وہی بھائی آپ کے ساتھ کس طرح اچھے رہیں گے۔ تو اس لیے اپنی ہے نا لیمٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اگر اپنے ماں باپ کی فکر ہے نا، آپ نے خاموشی سے آپ خدمت کرو، آپ بار بار بول کے جتلا کے بدتمیزی کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ماں باپ کا آپ لوگ خیال نہیں رکھ رہے، یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے۔ اگر آپ کو خیال ہے تو آپ کرو،
اور آپ کو یہ بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ 15 دن 20 دن وہاں پہ جا کے رہ لو گے، ٹھیک ہے، آپ نے واپس اپنے گھر میں ہی آنا ہے، تو آپ 15 دن 20 دن آپ جا کے وہاں پہ ایک مقابلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے کہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میں یہاں پہ اپنی مرضی کر سکتی ہوں، میرے ماں باپ کا کوئی خیال نہیں رکھتا، ان کی کیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ نے 15 دن 20 دن رکھ لیا، اس کے بعد تو ماں باپ کو انہوں نے رکھنا ہے، انہوں نے خیال کرنا ہے، انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے نا ماں باپ کا، تو پھر آپ یہ سارا کچھ کر کے جا کے اپنے رشتوں کو تو خود ہی خراب کر رہی ہو نا۔ بہتر یہ نہیں ہے کہ بھائی کو اس چیز کا احساس ہونے دیں، بھابھی کو اس چیز کا احساس ہونے دیں کہ وہ آپ کے بزرگ ہیں، آپ نے ہی سنبھالنا ہے، اب ان کو آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جا کے وہاں پہ اپنی مرضی اب نہیں چلا سکتے، اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا یہاں پہ نا میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ شادی کے بعد نا جب میں وہاں پہ اپنی امی کے پاس گئی نا، تو ہمارے گھر میں نا ایسے کوئی ڈسکس ہو رہا تھا کہ کوئی کام کرنا تھا، تو میں نے وہاں پہ جا کے نا بھائی کے ساتھ میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہو، ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرے ابو نے وہاں پہ نا نوٹ کی یہ بات، بعد میں جب بات ختم ہوگی نا تو میں جب اکیلی بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے پتا کیا بولا، انہوں نے کہا بیٹا تم نا مہمان ہو، تم نے 10 دن بعد 15 دن بعد تم نے اپنے گھر چلی جانا ہے، یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ان کو بہتر پتہ ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، تم نے اپنے بھائی کے سامنے جا کے نہیں بولنا، تم نے اونچی آواز میں نہیں چیخنا، تم نے بدتمیزی نہیں کرنی، تم مہمان ہو، ہنسی خوشی رہو جتنا وقت رہنا ہے، کھانا پینا کھاؤ اور اس کے بعد تم نے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ مجھے نا یقین کریں کہ وقتی طور پہ اس وقت بہت برا لگا کہ میرے ابو نے کس طرح مجھے ایک سیکنڈ میں مہمان بنا دی ہے، میں تو اس گھر کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے بہت برا لگا۔ پھر جب میں نے اپنی پرسنل لائف میں یہ چیزیں ہوتی دیکھی اور بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور، بہن بھائیوں کو دور ہوتے دیکھا نا، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ میرے باپ نے جو اس وقت مجھے بات سمجھائی تھی نا، وہ 100% میرے باپ نے مجھے صحیح سمجھائی تھی۔ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو اس چیز کو سمجھا دینا کہ بیٹا تم مرضی نہیں کر سکتی، تم آ کے ان پہ بدتمیزی نہیں کر سکتی، تم آ کے اپنی مرضیاں نہیں چلا سکتی، تمہارا اب وہ گھر ہے، تم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو، تو کوئی بھی بھائی میں کہتی ہوں کہ بہن سے دور نہ ہو، کوئی بھی بیٹی یہ بات نہ پھر بولے کہ میرے میکے کا جو ہے نا رویہ میرے ساتھ بدل گیا۔ جاتی ہوں اب مہمانوں کی طرح جاتی ہوں، اتنی عزت کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سسرال والوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے میکے والوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی میاں بیوی، ہمارے میاں بیوی کی بات میں کوئی بولے، ہم نے جو بھی کرنا ہے، ہماری نند کو اس چیز کا حکم نہیں ہے، تو یہ سوچیں کہ پھر جب ہم نند کے روپ میں جا کے وہاں پہ اپنی بھابھی کو ہم باتیں بولیں گے، آپ میرے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہے یا کچھ بھی، تو وہ برداشت کریں گے؟ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ جب آپ نے جا کے ان کے گھر کا سکون برباد کرنا ہے تو انہوں نے آپ کے جانے پہ کس طرح خوش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جاؤ، جا کے وہاں پہ مہمانوں کی طرح رہو، کھاؤ پیو، اپنی خدمت کرواؤ، واپس آ جاؤ۔ آپ کا گھر کیا کون سا ہے؟ آپ کا گھر اب شوہر کا گھر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے شوہر کا گھر ہے، نہ سسرال والوں والا، نہ ہی ماں باپ کا۔ جو اس گھر میں جس جگہ پہ آپ کا شوہر رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، جس جگہ پہ آپ کا شوہر ہے وہی آپ کا گھر ہے۔ اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر ایسی سچویشن آ جاتی ہے سسرال والوں کے اور میکے کے درمیان میں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پیس رہے ہیں، ٹھیک ہے، سسرال والے بھی ہمیں باتیں سنا رہے ہیں اور میکے والے بھی ہمیں سنا رہے ہیں، ایسا ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر داماد زیادہ چلے جائے تو پھر بھی باتیں سنائی جاتی ہے، اگر کم جائے تو پھر بھی باتیں سنائی جاتی ہے، اگر داماد زیادہ بولتے ان کے کسی بھی پرسنل بات میں کچھ کہہ دے تب بھی بیٹی کو باتیں سنائی جاتی ہیں، اور اگر خاموش رہے تو تب بھی باتیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے شوہر کو تو بات کرنے کا نہیں پتہ، وہ تو سم بکم بن کے بیٹھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے باتیں سنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باتیں تو ہمیں سنائی جا رہی ہیں نا ہر طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے بھی، اگر سسرال والوں کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بیٹے سے کچھ بھی غلطی ہوگی نا تو اس غلطی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بہو کا ہاتھ ہے۔ ہمارا بیٹا اگر بدتمیزی کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، تو وہ بہو نے سکھایا ہے، چاہے بہو بیچاری کو اس بات کا پتہ بھی نہ ہو، وہ اندر ترلے کر رہی ہو کہ اس طرح نہیں کرنا، اس طرح خاموش رہیں، یہ کریں، لیکن پھر بھی باتیں قصوروار کون ہے؟ عورت ہی ہوتی ہے، بیوی ہی ہوتی ہے، بہو ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ماں باپ میکے والوں نے بھی ہمیں باتیں سنانی ہیں، ہمارے شوہر سے کچھ بھی غلطی ہوگی سسرال والوں نے بھی ہمیں سنانی ہے، دیکھیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح کے ہمارے رشتے ہیں ان کو ہم نے خود ہی اپنی عقل مندی کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے۔ اگر
शोहर ससुराल में नहीं जाना चाहता तो ठीक है, वो ना जाए। आपके रिश्ते हैं, आप मिलो उनसे। अगर आपके माँ बाप उसको, आपके शोहर को ठीक नहीं समझ रहे तो लाजमी है कि आपने बार बार वहाँ पे लेके जाकर बैठाना है उसको कि वो बातें सुनाए फिर आपको। फिर आप खुद चले जाओ ना मिलने के लिए। वो नहीं जा रहे तो वो ना जाएं। इसी तरह ससुराल में भी अपने कुछ बाउंड्रीज बना लें, कुछ लिमिट्स बना लें, ठीक है। आपने ना उन बाउंड्रीज को क्रॉस करना है, ना ही किसी को परमिशन देनी है कि कोई भी आके आपको बात सुना दे। देखें, ये हमें पता है कि ये रिश्ते इन्होंने नहीं बदलना, इनके यही रवैये रहने, ठीक है। अच्छा, ये वो रिश्ते हैं कि जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चल रहे हैं, आप दिखावा नहीं कर सकते। कुछ होता है ना कि माँ बाप को ठीक नहीं भी ठीक माँ बाप का रवैया तो फिर भी एक दिखावे के तौर पे ससुराल वाले हमें बातें सुनाते तो इसलिए हम वहाँ पे बार बार जा रहे। देखिए, आप दिखावे के लिए कितनी देर करोगे? आप दिखावा करोगे तो आप थक जाओगे। खामोशी जो होती है ना, सबसे बेहतरीन इलाज होती है हर रिश्ते को समझने के लिए, हर रिश्ते के साथ चलने के लिए। जहाँ पे आपको लगता है ना कि कोई भी आपको नहीं समझ रहा, वहाँ पे खामोशी इख्तियार करने और वक्त दें रिश्तों को, ठीक है। एक चीज़ को समझ लें कि शोहर शादी के बाद ना जो आपका आखिरी सहारा है वो शोहर है, ठीक है। उसकी इज्जत करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर वो खुश है ना तो समझे कि आप अपनी ज़िंदगी में पुरसकून हैं। आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि आप हर चीज़ को परफेक्ट नहीं बना सकते, आप परफेक्ट तरीके से नहीं चल सकते, क्योंकि आप इंसान हो, आपसे भी मिस्टेक्स होती हैं। ये परफेक्ट के चक्कर में भी आपने खुद को नहीं थकाना। अच्छा, एक और बात, मेके में जाके ना कभी भी अपने ससुराल को डिस्कस मत करें। देखें, आप खुद ही अपने ही हाथ से अपनी इज्जत को कम कर रही हैं। अगर आप अपने भाभी के सामने या माँ बाप के साथ अपने ससुराल को डिस्कस कर रहे हो ना कहीं आप अपने शोहर की इंसल्ट तो कर ही रही हो, साथ आप अपनी भी कर रहे हो। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को ना डिस्कस मत करो। इनको, अगर आपके साथ वो ठीक नहीं है तो उनको हालात पे छोड़ दो। वक्त हर चीज़ को ठीक कर देता है, ठीक है। तो ये वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिन पे हम अमल करके अपने मेके को भी खुश रख सकते हैं और अपने ससुराल वालों के साथ भी ठीक चल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी सुकून ला सकते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए और हमें समझने की भी ज़रूरत है। ये समझ लें कि वक्त के साथ रिश्ते भी बदलते हैं, वक्त के साथ चीज़ें भी बदलती हैं, हालात भी बदलते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में इसी तरह हो रहा है, ठीक है। हम कोई अकेले नहीं है कि जो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हर घर की कहानी है, हर औरत के साथ यही होता है। इसी के साथ आप मुझे दे इजाज़त, लेकिन जो भी मेरे चैनल पे नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटनों को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो है आप तक पहुंच सके और आप भी आपके साथ राब्ते में रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।